میرے ویروں مولوی صاحب ناراض تو عوام نہ ہو، میں ایک بات کر کے جاؤں، کبھی تم نے ہندوؤں کو روزہ رکھتے دیکھا؟ کبھی تم نے ہماری عید غیر مسلموں کو مناتے دیکھا؟ کبھی میرے عزیزوں تم نے کافروں کو حج کرتے دیکھا؟ کبھی تم نے میرے عزیزوں یہودیوں ہندوؤں کافروں کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب وہ ہمارے اسلامی شعار کو نہیں مانتے، تم ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تم ہیپی نیو ایئر کو کیوں مانتے ہو؟ جب وہ ہماری نمازوں کی مخالفت کرتے ہیں، تم ان کی گندی تہذیب کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، شلوار قمیض والے کو اللہ اکبر جانور کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تم ان کی تہذیب اپنا کر فنکشنوں میں کیوں جاتے ہو؟ ہمارا تو وہ دولہا مار نہیں پڑتا جسے انگریز کا لباس پسند ہے، آمنہ کے لال کا لباس اسے اپنی خوشی میں پسند نہیں آتا۔ جب تمہیں اپنی خوشیوں اپنی غمیوں میں آمنہ کا لال پسند نہیں آتا، پھر ہم حوض کوثر پر اس کو کیسے پسند آئیں گے؟ جب اس کے طریقے کو دیکھ کے کہندے مولویہ دا کم ہے، پھر حوض کوثر پر خدا کی قسم کھڑے ہونے کی اجازت کوئی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا آستین بڑا ہو گیا، باں لٹک گئی، آپ نے گھر سے چھری منگوائی اور کرتے کے آستین کو بنگا تنگا کر کے کاٹ دیا۔ صحابہ کہنے لگے عمر جی کینچی بھی تے کر ہے گی سی، عمر کر دے اندر تیاں بھی نے نوہاں بھی نے گھر والی بھی ایک بھیج دینا سی گھر، اور چنگی طرح کٹ کے سی دین دی۔ حضرت عمر نے اپنا رخ منبر کی طرف سے حضور کے روزے کی طرف موڑ لیا، قبر اتھر کو دیکھ کر کافی دیر روتے رہے، کہ عقل مینوں بھی ہے، سیاںا میں بھی ہاں، لیکن اللہ کی قسم یہ عمل میں نے حضور کو کرتے دیکھا، میں نے بھی عمل پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی کا آستین بڑا تھا، آپ نے یوں کاٹ دیا، میں نے یوں کر دیا۔ میرے پیارو جب نبی نے کہہ دیا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا، تمہیں تمہید دلیل ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب درزی نے کون ہوتا ہے درزی سینے والا؟ جاؤ کہہ دو قمیض گھٹنوں سے نیچے کر، شلوار میری ٹخنوں سے اونچی کر۔ بے آئی ہو گئی جی، بڑی بے آئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا جی، ساڑھے پتر خراب تو نے کیے، میں نے کیے؟ تجھے تو اللہ نے نسل عقل عطا فرمائی تھی۔ سنو معاشرت، بن مانگے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پر انگلی اٹھانے کی، موبائلوں پر، خود آپ نے اپنے بچوں کو خراب کیا۔ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے آگے ننگے ہو کے بیٹھو؟ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے سامنے فحاشی فلمیں دیکھو؟ کیوں تم نے ہوٹل والے پہ پرچہ نہیں کرایا؟ کیوں تم چائے والے سٹال کی دکان پر بجما لے کے نہیں گئے؟ تو ہوتا کون ہے دہی بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے دودھ بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے چائے بیچنے والا؟ تیرا مکان ٹوٹا ہوا کرائے کا مکان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چائے کے کپ کے پیچھے میری نسل کو تو خراب کر رہا ہے۔ سنوکر کوئی جرم نہیں، کھیل ہے، لیکن اس کھیل کی آڑ کے اندر اتنی بڑی اسکرین کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ایک سنوکر کے جھٹکے نے میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جس دن پہلا دن تھا میری بچی اسکول گئی، اتنی سی تھی، اتنی سی، وہ ایسا سکاف پہن کے جا رہی تھی کہ کومن پن لگا رکھی تھی، بکسوا بھی لایا ہوا سی، اس کا دوپٹہ نیچے کو اترتا ماں سرکا دیتی، کبھی وہ یوں کر کے پیچا سنبھالتی تھی، کبھی یوں کر کے دوپٹہ، جا دادے تو پیار لے لے، جا امی تو پیار لے لے۔ دادا کہنے لگا میری پتری میری پوتی اسکول چل رہی ہے، لے 20 روپے کھا لئی۔ کبھی کالے سرمے کے ٹکے لگائے تھے، کبھی نظر واری تھی۔ بتاؤ 10 سال تمہارے اسکول میں پڑھی، اس کا پردہ کہاں چلا گیا؟ تم نے اس کی شلوار کے ساتھ کیوں دھوکہ کیا؟ میں نے تو اسے وہ شلوار پہنا کے بھیجا تھا جس کے اندر جوتا چھپ جائے، تم نے پنڈلیوں تک ننگا کیوں کیا؟ میری بچی اللہ کا شکر ہے ایف ایس سی کر رہی ہے، پہلے دن کالج سے آئی کہ لگی بابا برقع کوئی نہیں پہننا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑا مذاق اڑا۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم میں نے پگڑی اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی، میں نے کہا اس کے اوپر کھڑی ہو جا اور باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دے۔ اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے دنیا، مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اور میری بیٹی اللہ اکبر برقع پسند نہ کرے۔ سمجھ تیرا باپ جیتے جیتے مر گیا۔ بھاکرا ڈالا، گلے لگی، وہ بھی روئی اور مجھے رلایا، کہا بابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، اتنا برقع نہیں اترے گا۔ کیوں تم اپنی بچیوں کو سبق نہیں دیتے؟ کبھی تیری غیرت پٹھے کاٹنے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت جانوروں کا دودھ لینے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت رکشے میں موٹر سائیکل کے پیچھے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ کو ایجوکیشن
لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈیسک کے اوپر، کوئی نہیں بہن بھرا نے، اے بہن بھرا نے، یہ بہن بھراؤں نے عدالت کے کاغذوں کو لو میرج سے بھر رکھا ہے، کورٹ میرج سے بھر رکھا ہے، جنازے نکل گئے غیرت کے، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ میرے گھر سے لگا۔ ایسا کڑوا نعرہ تھا کہ دینداروں کی بیٹیوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ نام فاطمہ ہو دوپٹہ پسند نہ ہو، نام عائشہ ہو اسے لباس پورا پسند نہ ہو، میرے لیے تو مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ بے دینوں نے جو چنگاری لگائی تھی، اس چنگاری کے اتنا شعلہ بڑھا کہ دینداروں کے گھر کو جلا کے رکھ دیا۔ او دی تیوے تے کر دیئے، او دی تی تیسے اپنی تی رک جمع کر دئیے، کتھے لے کے جائیے، یہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارو، ان معصوموں پر اللہ کے واسطے ترس کھاؤ، یہ ننھی ننھی سرائیے، انہیں بولنا تو کم سے کم سکھاؤ، انہیں بتاؤ تو صحیح تیری ماں تیری بہن ہوتا کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح گالی اور قرآن کے اندر فرق کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح بہن بھائی ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوتی جس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، میری ماں میری بہن، تو خدا کا خوف کر۔ اس نسل کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بیڑا غرق کر رہی ہے، جس کے دنیا میں لانے کے لیے تو نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا لیا، 9 مہینے گود میں اٹھا کے پھری۔ آج وہ نسل اپنی ماں کی چٹیاں پکڑ کے سر کے اندر جتیاں مار رہی ہے۔ مسٹیک کہاں سے ہوئی، غلطی کہاں سے ہوئی؟ میں نہ چاہتے ہوئے کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جو دیا میں نے اپنے گھر کو روشنی کے لیے لگایا تھا، مجھے کیا پتا یہ اجالا میرے گھر کو اندھیرے کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کیوں تمہیں ترس نہیں آتا خدا کے واسطے؟ اپنے بچوں کے لیے کراچی، پشاور، سائیوال، اپنے بچوں کے لیے سعودیہ انگلینڈ جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے مسلح پر کیوں نہیں آ رہے؟ اور خدا کی قسم ڈالر پاؤنڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسلح پر بیٹھ کر رو کے دکھانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ ایک جگہ میں پروگرام پر گیا، ایک محکمے کے افسر میرے پاس آئے، بڑے افسر، کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ یہاں آئے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا خیر ہوئے؟ کہنے لگے میرے اولاد کوئی نہیں دعا فرماؤ، 16 سال ہو گئے، اب تو امیدیں مایوسیوں میں نا امیدی میں بٹ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جگہ نہ ہو، ہسپتال کا کوئی ایسا ہسپتال، کوئی پیر کوئی فقیر کوئی آستانہ نہیں چھوڑا۔ تھک گئے مولوی صاحب، جہاں جا تو کہتے بس خدا نے دینی ہے دعا کر۔ میں کہا بے شک اس نے دینی ہے، کچھ ہلا وسیلہ بھی کر۔ کہنے لگے مولا پیسہ ضائع کر دیا، جس نے جو کہا ڈبل دے دیا، جہاں گیا میں راتوں دن کی پرواہ کیے بغیر چھٹیاں لے کے گیا۔ میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری مردانہ کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا ایک ڈاکٹر میرے پاس ہے، اگر تو کہے تو میں بتاؤں وہ کہاں ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب جلدی جلدی دسو، کان آگے کر لیا، پیسے کی پرواہ نہیں، کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ کہا کتنی دور جانا پڑے گا؟ میں نے کہا صرف بستر سے اٹھ کے 2 قدم جانا پڑے گا۔ کہا اسپتال کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہا کہاں؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ۔ میں نے کہا ابھی ابھی لے کے دے دیتا ہوں یا خود لے لے۔ وہ بڑا چکنا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اپائنٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی، وارڈ اس کا یہ، پیسہ کوئی نہیں۔ کہنے لگا کون سا مہربان ڈاکٹر ہے؟ میں نے کہا جائے گا کہاں؟ میں نے کہا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، کل نہیں جائے گا آج جائے گا، دن کے اجالے کا انتظار نہیں کرے گا، رات کے اندھیرے میں جائے گا۔ وہ کہنے لگا ایسا کون سا ڈاکٹر؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رات کو مصلی پر لے کے چلے جانا، 2 رکعت تہجد پڑھ کے سجدے میں گر جانا، رو کے دکھانا کہ الہی میں تو بے بس ہوں، تو بے بس کوئی نہیں۔ نبی کی عائشہ مصلی پہ روئی اور کہنے لگی کملی والے میں آج لوارث ہو گئی، تو لوارث کوئی نہیں۔ بیٹا یوسف کا جدا ہوا، یعقوب نے رو کے دکھایا کہ اللہ میں تو اندھا ہو گیا، تو آنکھوں والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا اللہ میرے ابے کو اگر چھری چلانے کا حکم دے دیا تو بچانے کا چھری کو حکم دے دے، بتا جس نے مجھے جب بلایا میں آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و ملک شام میں جامع مسجد اموی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی مسجد میں میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی، وہاں کے امام صاحب سے بڑا مصافحہ ہوا، انہوں نے میرا ماتھا، میں نے ان کا ماتھا چوما، آپس میں تعارف ہوا۔
जहाँ उन्होंने बैठ के दर्स देना था, अचानक मेरी निगाह पड़ी, पता ये कौन सी जगह थी? कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अलमिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, उस पे आयत लिखी हुई थी। मैंने यूं मुड़ के देखा, सामने वो मेहराब था जहाँ मरियम अम्मा बैठा करती थी, सामने यहया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी। मैंने सलाम पढ़ा, फिर मैं मेहराब के पास आहिस्ता आहिस्ता, सिक्योरिटी थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता चला गया। मैंने कहा अल्लाह, एक वक्त था जब यहाँ एक तेरी बंदी मरियम बैठी थी और बेमौसमी फलों की ट्रे उसके आगे रखी हुई थी, उसकी किफालत करने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम उसके पास आए और बेमौसमी फलों की ट्रे को देख के कहा अन्ना लकी हाज़ा, कहाँ से तेरे पास आया? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, यूं नहीं कहा, वो देख के गया इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाउमीदियों उम्मीदियों के अंदर बदल गई। अल्लाह अकबर, वो फलों की टोकरी देख कर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौला अगर बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बेटा भी दे सकता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से जुदा होके कोने में चले गए। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल हन्नान अकेला ना सुनाना, जुबानी ना सुनाना। लोग कहेंगे मौली मसला किथों पड़े है, किन्ने दसे है? अब्दुल हन्नान कुरान के बोलों में ज़करिया का रोना सुना, ज़करिया की फरियाद सुना। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रास। ऐ मेरा हबीब जरा जिक्र करके सुना। अल्लाह अकबर। आज करी शरफत साहब वाले मदरसे में जाके बता दे कि एक मेरा बंदा था, हजारों साल पहले उसने मुझे रोके दिखाया, सैकड़ों साल पहले रोके दिखाया। और क्या कहा? पहले अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर किया, अल्लाह बुढ़ड़ा मैं हो गया, वाल मेरे बग्गे हो गए, अल्लाह हड्डियां मेरी बाहर निकल गई। अल्लाह अब भी तेरे से उम्मीद है, अगर बीबी मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बुढ़ापे में बेटा दे सकता है। कहा उसने रोके दिखाया, मेरी रहमत वाला दरिया जोश में आया। मैंने कहा जल्दी जा और जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर मेरे ज़करिया को पैगाम दे दे कि मैं बेटा भी दूंगा, बेटे के साथ तुझे गिफ्ट भी दूंगा, तोहफा भी दूंगा। अल्लाह क्या देगा? फरमाया बेटा मैंने दे दिया, बेटे का नाम यहया रख दिया। और इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, बेटा तेरी दुआओं पे दे दिया, ताजे नबुवत मैंने अपनी तरफ से तेरे बेटे को गिफ्ट दे दिया है। अल्लाह अकबर। आज भी उसी ताकतों के साथ, उसी बहारों के साथ, उसी फजल के साथ आज भी आपका रब मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसा भी कोई खैर खा होगा वो यार जिसके पास शाम को लेने के लिए जाओ, कहना सवेरे आवी दोपहर आवी, हले मैनू काम मैं दफ्तर जाने, नाज़म दे दफ्तर जाने। ऐसा भी कोई है? हाँ मेरा अल्लाह है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जदोने के लिए अपने बंदे का इंतजार करता है, कहता सुबह आजा मांगेगा मिलेगा, शाम दोपहर जब आजा मिलेगा। लेकिन एक बात वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, ना मेरी तो ईद में मुझे ना सताना, मैं तेरा कख नहीं बचेगा। दूसरा व बिल वालिदैनि इहसाना, एक अपना शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा, दूसरा माँ बाप का शरीका बर्दाश्त कोई नहीं करूंगा। है तेरे तुझे घर में अच्छे नहीं लगते, तेरी बीवी को अपने कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह को नमाज की हालत के अंदर अच्छे लगते हैं। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तूने उनका साथ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं, जब तक तू नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत ही नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर मेरा कोई वाकिफ होगा, यार बाबू रशीद किथे वे, हाजी असलम किथे, उत्थे बैठा होएगा, नजर नहीं आ रहा। हाय सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए, सारा घर रो रहा है, ते माँ प्यो हंसदे हंसदे जान लग गए, मुंह में जुबान कोई नहीं, इशारा किया पुत्र इधर आ जा। अम्मा ने इशारा किया, अब्बा ने इशारा किया कि अपना सर मेरे सीने पर रख ले। हाय मुंह से राल टपक रही है, हाथ कांप रहे हैं। बहन ने, बेबे ने, पैर ने करके हाथ रखता है। जब रोई तो माँ के इस हाथ, शफकत भरे हाथ ने बाप के टेढ़े मुंह ने सबको रुला दिया। पता है वो अपने हादसे में, अपने रोने में क्या कह रहा था? पुत्रा तू मेरे नक नक तक राजी कर देता। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राजी होके चले गए, फरमाया उसे चाहिए क़यामत के दिन परेशान ना होना। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा, मैं बीबी पुत्र नू तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, जितना पिएगा मैं भर भर के पिलाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया जब पी चुका फिर मैं यहाँ उसके प्यार करूंगा, यहाँ बोसा दूंगा, फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک بڈڑی نو کندے تے چاہتے لے آئے، یا رسول اللہ میری اماں ہے، سارا حج میں نے اسے کندھے پہ بٹھا کے گرایا، کملی والے مادہ ہونتے حق ادا ہو گیا ہوئے گا۔ آپ مسکرائے عبداللہ بن عباس، کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سارا حج میں نے کندھے پہ بٹھا کے گرایا، حق ادا کر دیا۔ کہ جب تو 7-8 مہینے کا اس کی کوک میں تھا، یہ تیری ماں کوئی کام کاج کر رہی تھی، کرتے کرتے تو نے انگڑائی لی، تیری کونی تیرا پیر کا ٹھڈا تیرے ماں کے لگا، تیری ماں نے یوں کر کے اوہ کا، فرمایا پورا حج کرا دینا، ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم۔ کوئی پرچی دے گا دعا کرے ہو، مجھے پرچی نہ دے، اپنے باپ کے کان میں جا کے کہے میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری دعا رد کر سکتے ہیں، لیکن باپ جیسا کیسا ہو اللہ باپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے باپ سے کہو دعا کرے۔ بوڑھا آدمی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بے عمل ہو یا عمل وہ اس کا میرا معاملہ، نمازی یا بے نمازی وہ اس کا میرا معاملہ، لیکن خبردار اف تک نہ ماں باپ کو کہنا، بلکہ کہنا دعا کر۔ جو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں منہ کھولتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتو بولنے سے پہلے جو مانگ رہا ہے سب کچھ عطا کر دو۔ جب یہ بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے سر کے اس کے چہرے پر سفیدی دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ نہ ستایا کر ماں باپ کو، بڈھے ہو گئے اور حالت دیکھیے، شلوار کہیں تہمد کہیں چادر کہیں پگڑی کہیں، نہ لیڑے دا ہوش نہ بسترے دا ہوش، جتھے بٹھایا بہ گئے، ایتھے بہ جا، اچھا جی بہ گئے، کھلو جا کھلو گے، جا اندر جا، اچھا جی چلے گئے، جب پانی بھر کے لیا چلے گئے، جب پتہ نہیں کیسی چینی لے گیا، وہ بیچارہ جا رہا ہے بارش کے اندر جتیاں گھسی ہوئی، نہ ایڑی کی خبر۔ ایسا تھا جب دولہا بن کر تیری ماں کو بیان آیا، ایسا تھا تیری جوانی نے اس حالت کے اندر کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یوں کر کے سوچ رہا ہے، میں کہا چاچا ہویا کی؟ چاچا رو کے آکھن لگا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آئے گا کوئی کھٹڑے پہ اٹھائے گا، دل کرے تو قبرستان بھیج دینا، نہ کرے تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آ جانا۔ بس ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ماں باپ کی حالت کچرے کے ڈھیر والی نہیں تو کیا ہے؟ نہ سدائل کو رمضان کے روزے نہیں بخشوا سکیں گے، بیت اللہ کے حج عمرے نہیں بخشوا سکیں گے، نہ ستا ماں باپ کو۔ جا میرے پیارو، آج اپنے گھر جا کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو پیر پکڑ کے رو کے دکھا دینا، اگر فوت ہو گئے تو صبح فجر پڑھ کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا، اے اللہ میرے کو نہ مال نہ دولت نہ عزت رہنے کی، یہ چٹے والوں والی تیرے پاس آئی، یہ بگے والوں والا تیرے پاس آیا، اللہ میں ان کو سفارشی بنا کے تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ زندگی کا کوئی ویلا تو ہوگا جب مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ خوش ہو کے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ وہی دعا قبول فرما، مجھے پریشانیوں کے بھور سے نکال دے اور راحت والے اللہ بستروں پہ مجھے ڈال دے۔ خدا پاک کی قسم تم رو کے دکھاؤ گے، اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی رونے نہیں دے گا، جب بھی رو گے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے لیے اللہ رونے نہیں دے گا۔ بس یہ میری بات تھی، میرے آپ حضرات کو سنا دی ہو میرے پیارو۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ پوچھ کے آؤ، 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میں نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کوشش کرنا، یہ بچے ناظرہ پڑے ہوئے اللہ کی قسم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو نے 4 عالم کو منور کر دیا۔ میرے پیارو کوشش کرنا انہیں قرآن سے وابستہ کر دینا، انہیں قرآن کے حافظ بنانا۔
ابھی ابھی کوئی دستار سند لینے آیا تھا، اللہ اکبر، نبینا بچی کا باپ بھی آیا تھا یا کون آیا تھا، دیکھ تو سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آنکھیں کوئی نہیں لیکن اللہ نے قرآن کا نور تیرے گھر کے اندر بسا دیا، اب سنت کا نور تو اپنے چہرے پہ سجائیو، نماز کے سجدوں کا نور اپنے چہرے پر سجائیو۔ اوے میرے ویرو، جو تم نے قاری صاحب کے ساتھ مدرسے مسجد کا تعاون کیا، اس نے یہ تعاون اس صورت کے اندر آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کلاس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کا حافظ بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ، انہیں مدرسے سے نہیں ہٹائیں گے، حافظ بنائیں گے، اسکول پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن پہلے وہ علم دو جس علم کا وعدہ اللہ نے اس علم پر ہدایت کا وعدہ کر رکھا، دنیا آخرت کی قرآن کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم۔ عالم بنے ہمارے بچے، کہہ دو آمین، قاری بنے ہمارے بچے، کہہ دو آمین، حضور کے ثنا خان بنے، کہہ دو آمین، مکے مدینے کی مسجدوں کے امام، بیت اللہ مسجد نبوی کے امام بنے ہمارے بچے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کچھ کر کے جو دکھائیں گے، پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلے، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ۔ اللہ کی قسم، جتنے آپ نے مجھے پیسے دیے میرے سے زیادہ اگر آپ داڑھی رکھو گے، عرش والا اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ دو کچھ نہ اپنے لیے، نیت کرو انشاءاللہ اجڑے چہروں کو بسائیں گے، چہرے پہ حضور کی سنت سجائیں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، نہیں پڑھنا آتا قاری صاحب